السلام علیکم۔ آج میرا موضوع ہے جو ہمارے رانا عدنان صاحب نے دیا ہے ہمیں، کیا سائنس کی ترقی میں مسلمانوں کا کوئی حصہ ہے؟ پہلے تو میں ایک سورہ کی ایک آیت سے شروع کرنا چاہتا ہوں۔ سورہ آل عمران کی آیت ہے 189 سے 191 تک۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب والذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ جیسا کہ اس آیت میں ان فی خلق السماوات، بلا شبہ آسمان اور زمین کے خلقت اور رات اور دن کی یہ جو رات اور دن لیل و نہار ہے، اس کی آیات میں یا اس کی سائنس میں اولی الالباب دانشوروں کے لیے، عقل مندوں کے لیے ایک نشانی ہے۔ اور وہ لوگ جو کہ یذکرون اللہ، جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے لیٹتے، ویتفکرون اور سوچتے ہیں، فی خلق السماوات والارض، زمین اور آسمان کی خلقت کے اوپر، اور یہ سوچتے ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ کیا یہ یوں ہی پیدا کر دیا گیا ہے، عبث ہے یہ، سبحانک فقنا عذاب النار، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں دوسری زندگی میں پیش آنے والی عذاب آتش سے ہمیں بچا۔ تو اس کے ترجمے کے بعد جو اصل بات جو یہاں پہ کہی گئی ہے کہ ہمیں اس قرآن کی آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں کہتے ہیں کہ مظاہر کائنات یا آفاق کے اوپر ہمیں فکر کرنا چاہیے۔ جہاں ہم فکر و تدبر کرتے ہیں تو وہاں اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے، اور اسی طرح ذکر کرنے سے جو غفلت ہے وہ ختم ہوتی ہے۔ یہی وجہ کہ آپ دیکھیں کہ ہمارے پورے قرآن میں 6236 آیات ہیں، اور اس میں 500 آیات ایسے ہیں جو احکامات ہیں، اور اس کے علاوہ تقریباً 92% جو قرآن ہے وہ ایمان پہ ہے اور ہارٹ کو سوفن کرنے کے لیے ہے۔ اب میں دوسری چیز کی طرف آتا ہوں، اب وہ یہ ہے ٹاپک کے حساب سے کیا سائنس کی ترقی میں مسلمانوں کا کوئی حصہ ہے۔ اس سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سے متعلق ایک مستند حدیث کی طرف آپ سب کو گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جو ڈیٹس کے کراپس ہوتے ہیں، فصل ہوتی ہے، اس کے اندر جب میل اور فیمیل کو ٹائی اپ کیا تھا کسانوں نے، فارمرز نے اس وقت، تو انہوں نے کہا یہ کیوں اس کو آپ ملا رہے ہیں، اس کو الگ کر دیں، اور میل اور فیمیل کو ٹائی اپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو صحابہ تھے، انہوں نے الگ کر دیا اس کو، اور پھر اس کے بعد اس سال جو کراپ ہوئی ہے وہ انہوں نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ کراپ اب یہ فصل جو ہے وہ بہتر نہیں ہوئی ہے، کم ہوئی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے یہ انکریج کیا کہ جو آپ کر رہے تھے آپ ویسے ہی کریں، جو آپ جس کو بہتر سمجھتے ہیں۔ تو کہنے کا یہ مطلب ہے غور و فکر کرنا، تحقیق کرنا، ریسرچ کرنا، یہ اس کی طرف انکریج کیا گیا ہے۔ اس چیز کو اب میں آتا ہوں کہ سائنس کی ترقی میں اب میں آپ سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اب الخوارزمی جو ایک میتھمیٹیشین تھے، اور انہوں نے کیا انوینٹ کیا، کیونکہ بات زیادہ تر ہوتی ہے کہ مسلمانوں نے کیا ایجاد کیا، آج تک کچھ ایجاد کیا۔ یہ بڑے ترقی پسند لوگ، کچھ لبرلز ہوتے ہیں، اور آئے دن یہ سننے میں آتا ہے کہ انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں، آپ تو ایک سوئی نہیں بنا سکتے۔ تو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ الخوارزمی نے جو اس نے زیرو کو ریویل کیا، یعنی زیرو کو استعمال کرنا جو سب سے اہم چیز ہے میتھمیٹکس کے اندر، اور اس کو انٹروڈیوس کیا اس نے۔ الگوریدم کا موجد کون ہے؟ الخوارزمی ہے۔ اور کیا آج کمپیوٹر اور یہ مشینیں یہ کام کر سکتی ہیں بغیر الگوریدم کے؟ تو فاؤنڈیشن جو ہے وہ تو آپ کو یہاں نظر آئے گی۔ اچھا، دوسرے اب آپ آ جائیے کہ میپ جو نقشہ ہے، میپ آف
ارتھ یہ کس نے بنایا؟ الادریسی نے بنایا، جو پہلی مرتبہ جو میپ ہوا ڈریو کیا. پھر اس کا پیتھاگورس لا جو ہے وہ الابتوسی نے کیا. ٹریگنومیٹری کو البیرونی نے کیا انوینٹ. فادر آف کیمسٹری کون ہے؟ یہ بھی آپ کو پتہ ہوگا، جابر ابن حیان. اور کیمسٹری کو کیا کہا جاتا تھا اصل عربی زبان میں؟ کیمیا کہا جاتا تھا. الکندی جو کہ ڈکلیئر کیا اس نے کہ آل لاز آر ناٹ ریلیٹیو، آل لاز آر ناٹ ایبسولوٹ، اٹس آل ریلیٹیو. جس طرح اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی بعد میں آئنسٹائن نے اس کو یہ کیا. اسی طرح محمد احمد اور حسن شاکر دو بھائی تھے جنہوں نے کیلکولیٹ کیا ایریا آف دا ارتھ. اس کے علاوہ آپ دیکھیے ایون اس وقت کے لوگ یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ ارتھ جو اسفیریکل ہے یا نہیں ہے. اس کے علاوہ 2000 پیجز تقریباً میڈیکل پہ علی ابن عباس نے لکھا ہے. عمر خیام جو کہ 11ویں سینچری میں ایسٹرونومر بھی تھے، ایسٹرونومی میں بہت کام کیا ہے، میتھمیٹیشین بھی تھے، اور اس کے علاوہ پوئٹ کے لحاظ سے بھی، اور کیلنڈر جو بنایا ہے وہ اس میں بھی عمر خیام کا ہاتھ ہے. اور اس سے تھوڑی سی آگے اور بات ہوتی ہے، اور اس میں جو بڑے بڑے فلسفی اور جس میں امام راضی ہیں وہ بھی انہوں نے ایسٹرونومی میں بہت کام کیا، اور تفسیر قرآن میں بھی کام کیا انہوں نے. اور امام غزالی وہ بھی ہیں، ابن طفیل ابن باجہ انہوں نے بھی، اور ابن رشد جو ارسطاٹل آف دا ویسٹ کہلاتے ہیں، اور جن کی کہ کتاب تقریباً 650 سال ابن رشد کی کتاب جو ہے ویسٹرن یونیورسٹیز میں، اور جس وقت کہ ایون پیرس میں جب ان کا وہاں سے فارغ التحصیل جب ہوتے تھے لوگ، تو ان کے لیے لازمی تھا کہ ارسطاٹل کے متعلق اگر پڑھنا ہے تو ابن رشد کو پڑھا جائے، اور 650 سال تک انہوں نے ابن رشد کو ہر یونیورسٹیز میں پڑھا. اس کے علاوہ ابن خلدون کو آ جائیں. ابن خلدون نے جو ان کا 120 ایئرز کا ایک وہ ہے جو آج بھی ویسٹرن لوگ امریکہ میں، اور جو بھی آپ گوگل کر لیں دیکھ لیں، یوٹیوب بھرے پڑے ہیں، وہ حیران ہوتے ہیں. وہی کہتے ہیں کہ کوئی بھی کہنا چاہیے کوئی بھی ریاست یا بادشاہت 3 نسلوں تک چلتی ہے، اس کے بعد نہیں چلتی ہے. اور 3 نسلیں یعنی 40+ اس طرح کہہ لیں آپ، تقریباً 120 ایئرز. یعنی پہلی نسل جو ہوتی ہے وہ کمفرٹ میں ہوتی ہے، دوسری کمفرٹ، اور اس کے علاوہ آپ تھوڑی مشکلات کو بھی فیس کرتی ہیں، آخر والے لگژری میں چلے جاتے ہیں. اور یہ اس کی اتنی بڑی چیز ہے جو آج بھی ابن خلدون پہ لوگ حیران ہوتے ہیں. یہ صرف ایک چیز نہیں ہے. ابن خلدون واز اے سوشلسٹ، ہی واز دا ماسٹر آف سوشولوجی پلس اکانومکس اینڈ اس کے متعلق بھی اس نے کہ ہسٹروگرافر جو کہ کہتے ہیں کہ ہسٹری کو بھی اس نے قانون کے حساب سے بتایا کہ اگر ایک قوم کو آپ اسٹڈی کر لیتے تو باقی قوموں کا بھی اسٹڈی کر لیں گے. تو اس نے ایک لا ایک بنایا ہے کہ ہسٹری کا بھی ایک لا ہے ابن خلدون نے. اس کے علاوہ ابن خلدون کو آج آپ دیکھیں کہ ایڈم اسمتھ کو اکانومکس کا بابا کہتے ہیں، حالانکہ کہتے یہ ہیں کہ سب سے پہلے ابن خلدون نے یہ بات کہی تھی کہ کرنسی یا ایکسچینج کی اہمیت نہیں ہے، اصل چیز ہے کہ لیبر ہے، کہ آپ کتنی محنت کرتے ہیں، کتنی پروڈکشن کرتے ہیں. ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی بھی جو ساری تھیوری ہے وہ ابن خلدون نے دی ہے. وہ ماڈیفائی کیا ہے آدم اسمتھ نے، لیکن ابن خلدون نے خاصا کام کیا اس کے اوپر. تو یہ تو کچھ چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور لیکن افسوس کے ساتھ یہ بھی میں بہرحال یہ تو زوال کی وجہ بھی میں آگے جا کے بتاؤں گا، لیکن ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ سائنس کی بنیاد جو ہے سب سے پہلے تو آپ سوکریٹس لے لیں، ارسطاٹل لے لیں، پلیٹو لے لیں، یہاں سے شروع ہوئی ہے. یونان کی کتابوں کی جو ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے، اور وہ بیت الحکمہ جسے کہتے ہیں ہاؤس آف وزڈم، 8 سینچری سے یعنی 8 سے لے کے 10 تک 200 سال میں اتنی زیادہ ترقی ہوئی ہے مامون رشید اور ہارون رشید کے وقت میں، کہ اس وقت جو ہے انہوں نے یہ کام کیا کہ یونانی جتنی کتابیں تھیں انہوں نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا، اور پھر اس کے بعد ہماری کتابوں کو جو ماڈیفائی کیا گیا اس کے آگے جو کام کیا اس کو ٹرانسلیٹ کیا ہے ویسٹ نے، جن کی رینیسنس 15 سینچری سے لے کے 18 سینچری تک ان کی رینیسنس شروع ہو گئی. میں زوال کا بھی بعد میں بتاؤں کہ زوال کیوں ہوا. لیکن اب حیرت کی بڑی افسوس کی بات ہے
کہ آج جو اس وقت تو یہ سارے جن کا میں نام لے رہا ہوں، امام غزالی ہوں یا کندی ہوں یا یہ لوگ تو یا خوارزمی ہوں، رات بھر یہ ہاؤس آف وزڈم بیت الحکمہ کے چھتوں پہ کھڑے رہتے تھے اور اپنی راتیں گزارتے تھے کہ گلیکسی کیا ہے، ملکی وے کیا ہے، اور چاند اور ستارے کی موومنٹ کیا ہے۔ لیکن آج جو ہم لوگوں کا حال یہ ہے وہ یہ ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ آپ اتنا ٹخنوں سے اوپر پجامہ نہیں رکھا تو وہ تو آگ میں چلے جائیں گے ہم، یا کھیرا کیسے کاٹ رہے ہیں اس میں لگے ہوئے ہم۔ تو ہمارا سارا رخ بدل گیا، اور ہمارے زوال پہ تو میں ابھی آ جاؤں گا کہ اس وقت تو میں ایک آج کا بڑا ایک نیا واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ میں رکشے سے جا رہا تھا، بڑا اس میں ہنسی بھی آتی ہے۔ تو رکشے والے سے میں نے پوچھا کہ بھائی تم کیا دین کے متعلق کچھ بات ہو رہی تھی، تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں رہتے ہو، تو اس نے بڑے شوق سے بڑے زوردار طریقے سے کہا کہ میں جس جگہ رہتا ہوں وہاں 1.25 لاکھ پیر ہوتے ہیں۔ تو میں نے کہا اچھا کون سی جگہ؟ تو اس نے بتایا کہ جلال پور ہے یا گیلانی کے قریب ہوتی ہے۔ تو اس نے بڑا بتایا کہ میں اتنی زبردست جگہ رہ رہا ہوں، اب آپ بتائیے میرے دین کا کیا ہوگا کہ میں نے 1.25 لاکھ پیر ہیں ہمارے پاس۔ میں نے کہا یہ تو گنی بک آف ورلڈ ریکارڈ میں آنا چاہیے۔ اب میں نے اس بیچارے سے یہ پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تمہیں سورہ فاتحہ کا کچھ ترجمہ پتہ ہے؟ میں نے کہا بہت 7 بڑے آسان سے بول ہیں جس کے 2 3 لفظ ہیں اور اتنے خوبصورت ہیں سورہ فاتحہ کے کہ چھوٹے چھوٹے سے بول ہیں اور 3 لفظ ہیں، اس کا مطلب پتہ ہے؟ بولے نہیں۔ تو میں نے کہا یہ اتنے 1.25 لاکھ پیروں نے کیا کیا یہ مجھے بتاؤ، کبھی سوچا ہے تم نے اس کا کیا؟ تو اس بیچارے نے کہا نہیں۔ تو میں نے اپنے جانتے پہ سمجھایا، تو میں نے کہا دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عقل دیا ہے، سوچ دیا ہے، تم سوچو۔ تو اصل بنیاد یہی ہے کہ ایک طرف آپ یہ دیکھ لیں، اب اگر کسی کو سائنس پڑھنے کو آج کل کہا جاتا ہے تو بولے بھائی سائنس کیا پڑھیں؟ ایک صاحب سے پوچھا گیا بھائی سائنس پڑھ کے تو عبد القدیر کا یہ اشر کیا اس ملک کے اندر، تو ہم نے سائنس پڑھ کے کیا کرنا ہے؟ تو یہ حال ہے۔ جبکہ ایک دور تھا کہ البیرونی تھے، جب ڈیتھ بیڈ پہ تھے تو وہ کہنے لگے کہ بھائی اس چیز کے متعلق وہ معلومات حاصل کر رہے تھے۔ تو کسی نے کہا آپ تو موت کے منہ میں ہیں اور اس وقت آپ یہ کیا سوال کر رہے ہیں؟ تو وہ کہہ رہے ہیں کیا میں جانے بغیر اس دنیا سے چلا جاؤں؟ یعنی جانے بغیر سیکھنا جاننا، یہ تو مسئلہ ہے۔ ہمارے قرآن اقرا سے شروع ہوا، الکتاب سے یہاں شروع ہوا، اور تدبرون تفکرون، کیا ہو گیا تمہیں؟ افلا یا تمہارے پاس عقل نہیں ہے کیا تم چوپائے ہو گئے؟ قرآن بھرا پڑا ہے اس سے، لیکن ہم کسی اور طرف جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اب میں زوال پہ آ جاتا ہوں۔ اس کی وجہ یہی ہے، اسے میں کہتا ہوں سوچ کا زوال ہے۔ سوچ کا زوال وہاں سے شروع ہوا جب ابن رشد کو 50 کوڑے بھی مارے گئے۔ جب مسجد میں جا رہا تھا تو ابن رشد کو بچے کے سمیت اس کو باہر کر دیا گیا۔ بولے وہ لمحہ میں آج تک نہیں، وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے میں نہیں بھول سکتا، مجھے مسجد سے نکال دیا گیا، پھر اس کو جلا وطن کر دیا گیا، اور پھر ابن ماجہ کو تو تطلیق کر دیا گیا، فلسفہ کا شہید کہا جاتا ہے۔ تو یہ اسی طرح سے ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں وہاں سے فلسفیوں کو، یا جن کو کہنا چاہیے کہ جنہوں نے تفسیر قرآن بھی لکھا، جو سوچتے تھے، جو سمجھتے تھے، جن کی وجہ کر وہ ہمارا گولڈن پیریڈ تھا، اور ویسٹ اس وقت ڈارک ایج میں تھا، ہم گولڈن پیریڈ میں تھے۔ لیکن آج ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ ہم اس میں پڑ گئے۔ تو اب یہ زوال کے کچھ اسباب میں بتاتا ہوں، جس میں آپ کو جیسا بھی میں نے بتایا کہ ایک طرف رینیسنس جو ہے یورپ کا ہو رہا ہے، جس میں گلیلیو آ گیا ہے، شیکسپیئر ہے، اور دوسرے جتنے بھی لوگ ہیں انہوں نے کام شروع کر دیا ہے، اور انہوں نے یہ بتایا کہ ہماری جو رینیسنس کی وجہ ہے اس کی وجہ پرنٹنگ ہے۔ اور ہمارا کیا ہوا کہ آٹومن امپائر کی جب آج ہم بات کر رہے ہیں تو ہمیں حقیقت پسند بھی ہونا چاہیے کہ 15ویں 16ویں صدی میں اس وقت کے علماء نے پرنٹنگ پریس کو یوز کرنا کا فتویٰ جو ہے انہوں نے یہ دے دیا تھا کہ آپ نہیں یوز کر سکتے، جبکہ وہ مشینیں جو وہاں تھیں ان مشینوں کو یوز کیا کس نے؟ یورپ نے، اور انہوں نے ایجوکیشن کو عام کیا۔ اور جس وقت 8ویں صدی سے 10ویں صدی تک ہم نے ترقی کیا تھا، اس وقت سب سے پہلے چائنا سے ہم نے لیا تھا اور پرنٹنگ ہم نے شروع کی تھی، تو جس کی وجہ کر ہم اوپر گئے۔ اور پھر ڈکلائن کی سب سے بڑی زوال کی ایک بڑی وجہ یہ ہے
کہ ہم اس وجہ کر، اور وہ اوپر چلے گئے، انہوں نے پرنٹنگ کو بہت یوز کیا. اور ان کی دوسری وجہ ایک اور تھی ان کے اوپر جانے کی، یورپ کی. دوسری وجہ یہ ہے کہ اس میں مارٹن لوتھر جو تھا، جو ان کا پروٹیسٹنٹ جسے کہتے ہیں، اس نے کیتھولک، رومن کیتھولک کو چیلنج کر دیا اور کہا کہ بھائی بائبل جو ہے وہ صرف کیوں عام لوگ نہیں پڑھ سکتے ہیں، تم ہی کیوں پڑھ سکتے ہو، اور ڈونیشن جمع کرتے ہو، تم عیش سے رہتے ہو، جتنے پاپ ہیں یا کلرجیز ہیں وہ مزے کر رہے ہیں، عوام بھوکی مر رہی ہے، اور تم کہتے ہو کہ ایکسیس صرف تمہارا ہو سکتا ہے. وہ اس نے بہت بڑا ریفارم کیا مارٹن لوتھر نے. یہ دو چیزیں، ایک پرنٹنگ اور دوسرا مارٹن لوتھر. جبکہ ہمارے ہاں جو ہے اس وقت ہے وہ ہمارے زوال کا اسباب یہی ہے کہ اجتہاد ختم ہو گیا، غور و فکر ختم ہو گئی، سوچ. دیکھیں ہمارے اسلام میں جتنے بھی فلسفی جو کہنا چاہیے فارابی ہیں، جو آج دنیا ان سے سیکھتی ہے. مجھے حیرت ہوتی ہے کہ امریکہ میں بے شمار رومی کی کتاب کو ٹرانسلیٹ کرنے والا دیپک چوپڑا ہے، اور وہ کتابیں وہ ٹرانسلیٹ کر کے اس سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں. لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے، اور ہم تو دنیا میں اصل میں ہمارے اندر جو ایک توازن ہے وہ ہمیشہ قائم رہنا چاہیے تھا کہ ٹھیک ہے تحقیق بھی ہے اور تقلید بھی ہے، جس کا توازن باقی رہنا چاہیے تھا، جو کہ توازن نہیں رہا. اور اسی کے ساتھ میں یہ بات ایک شعر کے ساتھ ختم کرنا چاہتا ہوں. بڑے شوق سے سن رہا تھا زمانہ، ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے. اور کوئی بات ہو، کوئی سوال ہو آپ لوگوں کا تو موسٹ ویلکم. سوال یہ ہے کہ آج زوال کو میں پتہ مان زوال ہو گیا، میں بس کچھ بھی نہیں ہے، اب دوبارہ عروج پہ کیسے ہے، ہمیں کیا کرنا پڑے گا اس ہائٹ کو دوبارہ؟ بہت اچھا آپ نے سوال کیا. میں اس پوائنٹ میں تھا لیکن اچھا ہوا آپ نے سوال کر لیا. دیکھیں ہمارے اندر اس وقت کیا کیفیت ہونی چاہیے. تہذیب و تمدن سے ہم دوسروں کی تہذیب و تمدن یا ان کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس ہر قومیں ایک دوسرے سے سیکھتی ہیں. جیسے گریک سے اس وقت یونان سے ہم نے سیکھا تھا، انہوں نے ہم سے سیکھ لیا. تو ہمیں اس بات میں کوئی شرم نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ان سے سیکھیں، لیکن اس میں توازن کس چیز کا قائم رکھیں، کسی احساس کمتری میں مبتلا نہ ہو جائیں. اس لیے کہ ہم نے بھی بہت کچھ کیا ہے اور اسی کی فاؤنڈیشن ہے جو آگے بڑھ رہی ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم کچھ نہیں تھے تو یہ بھی غلط ہے، ہم بہت کچھ تھے. تو ہمیں اس کے اندر ایک توازن رکھنا چاہیے. ہمارے لیے فارابی آج بھی پڑھیے گا ویسے ہی ہوں گے، آج ابن خلدون ویسے ہی ہیں، ابھی اس سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، امام غزالی سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں آپ ان سب چیزوں سے. اور ساتھ ساتھ جو اس وقت آگے ماڈیفائی ہوں ان چیزوں کو بھی پڑھنا چاہیے. تو یہ ایک چیز ہے. اور دوسرا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کیا، کین یو ریپیٹ اگین؟ وہ جو ہائٹ ہماری تھی کسی زمانے کے اندر، بعد میں ہم کس سے ہائٹ کرتے ہیں، جیسے آٹومیٹک فائیو ہم عروج کرتے ہیں، ہم نے بڑے فتح حاصل کی ہے، ایک عروج حاصل کیا، جو دوبارہ ہم عروج کرتے ہیں. اس کی عروج کی سب سے بڑی وجہ جو میں نے بتایا تھا کہ یہ اپنے اندر کی جو چیز ہے نا اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. آئی تھنک دیئر فار آئی ایم. میں جو کہ اس نے ابن سینا نے یا البیرونی، انہوں نے فلائنگ مین جو بنایا تھا اس وقت، اور وہ یہی بنایا تھا کہ ہم سارے سینسز اس کو انوائرمنٹل سے بالکل ڈسکنیکٹ کر دیں گے اور پھر ہم دیکھیں گے کہ یہ کچھ ہے یا نہیں ہے. تو ایک ہائپوتھیسس تھا، اس ہائپوتھیسس سے پتہ چلا کہ یس اسٹل آئی جو چیز ہے نا یا بینگ ہے وہ ہے، جسے ہم روح کہتے ہیں. روح تو وہ ہمیشہ رہے گا، امورٹل ہے. تو بیسیکلی ہم کہاں سے، سب سے پہلے ہم اپنی سیلف ڈسکوری کریں کہ ہم ہیں کیا. اور یہ ہمارے لیے بہت زبردست چیز ہے. ما خلقت ھذا باطلا، ہم پیدا کیوں کیے گئے ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے. یہ جو جتنے بھی اس وقت فلاسفرز یا جنہوں نے جتنا انوینٹ کیا ہے، ہماری ابتدا یہیں سے ہوتی ہے. ہمارے پاس بہت زبردست ٹول ہے کہ الہیہ کے اوپر ہم سوچیں، ہم فکر کریں، اور وہاں سے تدبر کرتے ہوئے ہماری ترقی کو کوئی نہیں روک سکتا. وہ سب سے بڑی گہرائی ہوتی ہے. جنہوں نے بھی کام کیا ہے وہ پہلے تصور الہی پہ بہت زیادہ کام کیا کہ ہم کیا ہیں، کائنات کیا ہے، انسان کیا ہے، خدا کیا ہے، یہ ٹرائنگل کیا ہے. اور یہاں سے ہماری ہم غور و فکر کرتے ہوئے تو یہ جو چیز ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے انڈیویجول بنیاد پہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس طرح سے اس کو مطلب ہے
ہم اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس بات کا انتظار کریں کہ اسٹیٹ کیا کر رہی ہے، وہ کیا کر رہی ہے، آپ کے اندر کہ وہ خود ہی جو اگر آ گئی سیلف یا آئمنس جسے کہتے ہیں، وہ اگر آ گئی کہ میں، تو پھر کوئی چیز آپ کو ترقی سے روک نہیں سکتی. یو ہیو اینی کوسچن؟ میرا سوال یہ ہے، قرآن میں ہر چیز دی ہے، انفاق اور انفس دونوں چیزیں ہیں. آفاق و انفس یعنی یونیورس اور ہمارے نفس. تو یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ جس میں یقیناً یہ بات صحیح ہے کہ ہم ہیلتھ کے حساب سے کہہ لیں اور ایون سوشلائزیشن کے حساب سے کہہ لیں، اس میں اس وقت جو ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ آئی فون تو ہے لیکن یو ڈونٹ نو اباؤٹ یور آئی، کہ ہمیں تھوڑا سا بھی وقت نہیں ملتا ہے کہ ہم خالی ہو کر کے، اتنی بمبارڈمنٹ آف انفارمیشن ہے. ایک طرف تو یہ ہے جس کی وجہ کر ہم کائنات کو یا آسمان کو، ان چاند ستاروں کو، جو کہ میں نے پہلے بھی اپنے سیشن میں یہ بات بتائی تھی کہ 5% اونلی یونیورس از آبزرویبل، یو نو، یعنی آپ سمجھیں کہ 90% جو ہے وہ 95% جو ہے وہ تو ڈارک انرجی اور ڈارک میٹر ہے، باقی تو آبزرویبل ہے ہی نہیں. تو یہ کائنات جو ہے اس کے متعلق کبھی ہم نے غور و فکر کرنے کا ہمیں ٹائم ہی نہیں. ہم ورک میں لگے ہوئے ہیں. حالانکہ اس وقت دی بیسٹ ایجوکیشن سسٹم فن لینڈ کا ہے، وہاں بچوں کو صرف 20 آورس ویک کے پڑھنے کو دیتے ہیں. بولتے ہیں ان کو سوشلائز ہونا چاہیے، اسپورٹس ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنے برین کو یوز کریں، سو دیٹ دے کین تھنک مور. تو یہ ایک چیز ہے. اور دوسرے یہ کہ آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ بالکل اب جو لائف اسٹائل جسے کہتے ہیں، پورا لائف اسٹائل ہمارا چینج ہو گیا ہے، جس میں ڈائبٹک لوگ ہو رہے ہیں، چلنا پھرنا بند ہو گیا ہے، جس کی وجہ کر آپ یہ دیکھیں کہ ہم جب سوشلائز نہیں ہو رہے ہیں، ہم چل پھر نہیں رہے ہیں. ایکسرسائز جو ہے وہ تو میرا یہ سبجیکٹ ہے ویسے بھی. ایکسرسائز تو ایک ایسی چیز ہے کہ وہ مطلب ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ آج جو ہم ڈرگ کی طرف چلے گئے ہیں اس کی وجہ ہے کہ یو شوڈ ناٹ ٹیک اینی ڈرگ انٹل یور ڈیتھ. وائی؟ کیونکہ امیون سسٹم آپ کا موجود ہے، لیکن وہ امیون سسٹم سارا خرابی اسی وجہ کر ہو رہا ہے کہ ہم گھرے ہوئے ہیں ڈیجیٹل انوائرمنٹ سے. الیکٹرو میگنیٹک ویو، ڈیجیٹل انوائرمنٹ، نیند نہیں آ رہی ہے، برین مائنڈ بھی آپ کا بری طرح اس سے یہ ہو رہا ہے. تو یہ نقصانات ہیں. اب یہ تو ہمیں سمجھنا چاہیے خود. کچھ چیزیں تو ہمارے بس میں نہیں ہیں. اگر جو سائنس کی ترقی ہوئی ہے، جو بھی کچھ ہے، وہ آپ اس میں جتنا کنٹرول، جو اس کے فائدے کی چیزیں وہ لیں، جو نہیں فائدے کی اس سے دور رہیں، اور اپنی صحت کا خیال رکھیں. وقت پہ سونا، وقت پہ اٹھنا، اور پھر چلنا. ایکسرسائز ایک ایسی چیز ہے جس کا کہ کوئی پل ایسا نہیں ہے جو ایکسرسائز کی جگہ لے سکے. چلنا پھرنا جسے کہتے ہیں نا 10,000 اسٹیپس. یور باڈی از ڈیزائنڈ فار واکنگ. اوکے، یو مسٹ ٹیک لائک 10,000 اسٹیپس، دین یو ول ناٹ ہیو اینی. اب ایک ڈائبٹک 2 اور سم تھنگ، یو نو، آج ایک خاتون مجھ سے کہنے لگی میں تو شوگر کی پیشنٹ ہوں اور یہ ہوں. میں نے کہا یہ تو ڈاکٹرز نے آپ کو اٹھا کے دوا دے دیا ہوگا. یہ نہیں کہا ہوگا کہ آپ کو اسٹریس کیسے مینیج کرنا. اس کا بہترین طریقہ نماز اچھی سے پڑھیں. بیکاز لوگ ان نیوٹرل اس میں اگر بات کیا ہے تو میڈیٹیشن کہتے ہیں لوگ. ہم اس کو، ہمارے پاس جو بہترین کمبینیشن ہے جس میں ہماری مائنڈ اینڈ باڈی انٹیگریٹ کرتی ہے، سو دیٹ یو کین زون آؤٹ یور سیلف. اوکے، تو آپ مطلب جب زون آؤٹ ہو جاتے ہیں تو آپ کا اسٹریس ختم ہو گیا. اور ہمارے پاس اتنی بڑی طاقت ہے، قرآن ہے، جس کو کہ ہم نے اسپریچول والٹیج ہے اس قرآن کے اندر. میں نے بتایا کہ آپ کا جب تک کہ یہ پیشن نہیں بن جائے گا کہ میں قرآن سیکھوں، قرآن کو جانوں، اس لیے کہ صرف باقی تو سب کچھ اس کائنات کے متعلق ہے. حیرت انگیز کہتے ہیں کہ آپ اس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوں گے اگر اس کو غور سے پڑھا جائے. اس کے لفظ پہ آمد ہوتی ہے بعض آپ سوچیں. چاہے حجت البالغہ جو ہے ان کا، اس میں بھی یہی بات ہے کہ آپ صبح کے قرآن، تو قرآن ایک اتنی بڑی مدد ہے. کہتے ہیں کہ آپ قرآن سے جہاد کریں، قرآن سے پڑھیں. اتنی زبردست کی ہے سارے علم کا. اور آج ہم نے اسی سے رخصت لیا ہوا ہے، جس پہ وہ جو سورہ فرقان کی وہ آیت ہے، وقال الرسول یا ربی اللہ، وقال الرسول یا ربی قوم اتخذوا مہجورا ھذا مہجورا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولیں گے قیامت کے دن کہ ہماری امت نے قرآن کو پس پش ڈال دیا.
تو یہ سب سے بڑی ایک وجہ ہے کہ ہیلتھ میں آف کورس آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ٹیکنالوجی نے جہاں ہمیں بہت کچھ دیا یا ایڈوانسمنٹ نے دیا وہاں کچھ نقصانات بھی ہیں. میرا ایک کوشچن ہے کہ ہم نے دیکھا میں یہی سمجھتا ہوں میرے لحاظ سے کہ سب سے پہلی چیز کہ آپ میری چینل کا نام ہے سوچ کی گہرائی. جب تک کہ آپ ایک تو دو چیزیں ہیں، آپ کتاب ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں اور اپنی سوچ کو جو ہے نا کافی سوچیں کہ کیا میرا سوچ آزاد ہے یا نہیں ہے، اور پھر کنیکٹ ہو جائیں اللہ تعالیٰ سے. سب سے بڑی دا فرسٹ انٹلیکٹ از اللہ. سب سے وہی کہتے ہیں قرآن پڑھنے والے اہل اللہ کہلاتے ہیں، یعنی اللہ کی فیملی. تو فرسٹ انٹلیکٹ کون ہے؟ اللہ. آپ اس سے کنیکٹ ہو جائیں ختم، تو انشاءاللہ راستے ملنا شروع ہو جائیں گے آپ کو.